على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله. خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اس کا ترجمہ یہ ہے: بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت شک ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت رکھنے والا، نہایت مہربان ہے۔ معزز میرے اساتذہ اکرام، ججز صاحبان اور میرے عزیز بھائیوں، میلاد کا مطلب پیدائش ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا دراصل رحمت الہی کے نزول پر شکر ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئی ہے۔ اللہ کی عظیم نعمت قرآن اعلان کرتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اے ایمان والو، اللہ نے تم پر بڑا احسان فرمایا کہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا احسان اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت پر خوشی منانا قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا، کہ مفسرین کے مطابق اللہ کی سب سے بڑی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا ان کی آمد پر خوشی منانا عین قرآنی حکم ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا نام صرف محفل یا جلوس کا نام نہیں، بلکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا نام اخلاق، تعلیمات اور سنت کو یاد کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے دن کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی۔ یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کا تذکرہ خود فرماتے اور شکر ادا کرتے تھے۔ میلاد منانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے، درود و سلام پڑھا جائے، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ میرے عمل
آداب ہیں رضوان اشرف ولد منیر حسین گاؤں چلاس، ان کا موضوع ہے استاذ کا مقام، استاذ کا مقام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: انما بعثت معلما، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم صدر جلسہ، معزز ججز صاحبان، قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آئے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بڑے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مٹی کو سونا بناتا ہے جب ہاتھ استاد لگاتا ہے، مٹی کو سونا بناتا ہے جب ہاتھ استاد لگاتا ہے، پستی سے بلندی کی جانب طے سفر استاد کراتا ہے، آداب زندگی بچوں کو فقط استاد سکھاتا ہے۔ مختصر مجھ کو یہ کہنا ہے کہ قوموں کو استاد بناتا ہے۔ اساتذہ کی محنت سے روشن ہے یہ جہاں، ارے اساتذہ
ماشاءاللہ اب آ رہے ہیں خالد حسین بلد محمد اشرف حالی ہو. ان کا موضوع ہے محبت اہل بیت. محبت اہل بیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. طلبہ سے گزارش ہے خاموش رہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود و شریف کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں. پڑھے بآواز بلند اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز جج صاحبان اور میرے اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان محبت اہل بیت ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. اے نبی تم فرماؤ اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت اہل بیت ہے. محبت اہل بیت ایمان کا حصہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لازمی تقاضا ہے. اہل بیت سے محبت کوئی اختیاری معاملہ نہیں بلکہ قرآن و سنت سے ثابت ایک دینی فریضہ ہے. اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرانے والی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اسماعیل ابن الحق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. قرآن کی روشنی میں محبت اہل بیت سورۃ الشورى کی آیت میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کا اجر قربتداروں سے محبت کے سوا کچھ نہیں مانگتے تھے. یہاں اس بات کی وجہ دلیل ہے اہل بیت سے محبت قرآن میں حکم ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہلی بیتی
عطا فرما اور ان کا ادب و احترام کی توفیق دے اور ان کے نام پر افراد و تفریح سے بچا کر اہل سنت کی اعتدال پر قائم رکھ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. اب آ رہے ہیں عمران احمد والد محمد فرید شیدرا. ان کا موضوع ہے علم غیب مصطفیٰ. علم غیب مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، آئیے ہم سب مل کر آقا نعمتدار مدنی مدینے کے تاجدار، تاجداروں کے بھی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت اور محبت سے پیش کرے بڑے باوار سے بلند. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. سرے عرش پر ہے تیری گزر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پر عیاں نہیں. معزز ججس احوال اور میرے ساتھ سائے کرام اور میرے بھائیوں، آج میں جس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اپنی پیاری کتاب میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. حضرات گرامی، ابو جہل کا بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہو کر یہ کہنا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. یہ بات روشن دلیل ہے کہ اس وقت کافروں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوگا وہ لازماً غیب بھی ہوگا. حضرات گرامی، یہ عمل حقیقت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت بے شمار آیات قرآنیہ اور حدیث کریمہ موجود ہیں، مگر میں ابھی آپ کے سامنے عہد رسالت کے وہ واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی غیب دانی سے متعلق ہے، تاکہ یہ بات اچھی طرح ظاہر ہو جائے کہ زمانہ رسالت کے کافر و مشرک تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب دانی کے جلوے کو دیکھ کر ایمان لے آئے، مگر افسوس ساتھ افسوس کہ آج ایمان کا دعویٰ کرنے والے، صبح و شام روزہ نماز کی تبلیغ کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، آج وہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب دانی کا انکار کر رہے ہیں. حضرات گرامی، تاریخ کے وہ باب آپ کے نگاہوں کے سامنے لائیں گے جو جنگ بدر میں کافی گرفتار ہوئے، وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانبدار صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ اے لوگوں، ان گرفتار شدگان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، جو جس کا رشتہ دار وہی قتل کرے، مگر رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں، میری تجویز ہے کہ فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ لہذا قاتل فدیہ لے کر رہا ہو گئے اور ان گرفتار شدگان میں سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جناب عباس بھی تھے۔ جب حضرت عباس جنگ بدر کے روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی ام الفضل کو اندر بلا کر کہا کہ یہ شترو کی ایک ڈلی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، یہ رات کی صحیح نہ کرنا، اگر میں سلامت گیا تو بہت اچھا، اور میری تشریح فلاں کو اتنا فلاں کو دے دینا۔ جب حضرت عباس بارگاہ ساتھ نازل ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فدیہ کا مطالبہ کیا کہ اے عباس، فدیہ دے کر رہائی حاصل کر لیجیے۔ حضرت عباس نے کہا میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی مال ہی نہیں، میں کہاں سے فدیہ لے کر ادا کروں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، آپ کو وہ مال کہاں ہے جو جنگ بدر سے روانہ ہوتے؟ آپ نے اپنی بیوی ام الفضل کا دیا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھنا، یہ رات کسی کو ضائع نہ کرنا۔ یہ سن کر حضرت عباس پر ناشا کاری، یہ سن کر حضرت عباس پر ناشا کاری، کہ پیغمبر کو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبر کرے۔ حضرت عباس نے کہا قسم کیا اس خدا کی جس نے آپ کا آپ کے ساتھ بھیجا، کیونکہ رات میرے سوا، میری بیوی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ جو رات کی باتیں جانتا ہو اور مدینہ میں بیٹھ کر مکہ کے حالات کا علم رکھتا ہو، وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عباس نے فدیہ یہ حاصل کر لی، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، پڑھ کر باہر سے سلام ہو گئے۔ دیکھا حضرت عباس پہلے ایمان کی دولت سے محروم تھے، جب انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غیب گانے کے جلوے کو دیکھا تو فوراً مشرق با اسلام ہو گئے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب گانے کے جلوے کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، اور کچھ وہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کر کے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب گانے کا انکار کریں۔ دونوں عالم میں تجھے مطلوب کر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مطلوب کر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ میں اپنی تقریر کو یہ الفاظ پر ختم کرنا چاہتا ہوں، توبوا الی اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اب آ رہے ہیں اکرام الحق والد اکرام الحق خلیفہ، ان کا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ طلبہ سے گزارش ہے کہ پہلی گنتی لگنے کے بعد تقریر کو سمیٹنا شروع کریں اور دوسری گنتی کے بعد چھوڑ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم صدر جلسہ معزز
ججز صاحبان، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے بڑے بآواز بلند۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ محترم حاضران کرام، آج میں جس نہایت اہم بابرکت موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے عظمت والدین۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور بات جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اسی آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ والدین کو امت نہ کہو، ان سے نبی میں بات کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری ماں ہے۔ اس شخص نے یہ بات 3 مرتبہ پوچھی، 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر وہ شخص بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارا باپ ہے۔ محترم حضرات، والدین کی خدمت جنت کا ذریعہ ہے، والدین کی نافرمانی دنیا آخرت کی تباہی کا سبب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی اطاعت کرے، ان کے لیے دعا کرے، بڑھاپے میں ان کا سہارا دے دے۔ لوگوں حضرت عوض کرنے کی زندگی کو پڑھو۔ حضرت عوض کرنی یمن کے رہنے والے نہایت نیک اور اللہ والا بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ بڑی کمزور اور بیمار تھی۔ حضرت عوض کرنی ماں کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے، دنوں یا رات ماں کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کرتے تھے۔ آپ کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی شدید خواہش تھی، مگر آپ کی والدہ ضعیف تھی۔ آپ ان کو بنا چھوڑ کر حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، اس لیے ماں کی خدمت کو ترجیح دی اور مدینہ منورہ نہ جا سکے۔ ایک مرتبہ والدہ نے حج کرنے کی خواہش ظاہر کی، مگر سواری کا انتظام ممکن نہ تھا۔ حضرت عوض کرنی نے اپنی ماں کو محنت و مشقت کے ساتھ اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر مکہ مکرمہ تک پہنچایا اور حج کروایا۔ یہ سب کچھ صرف ماں کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا۔ اسی بے مثال اطاعت والدہ اور خدمت کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، وہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار ہے، اس سے دعا کروانا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ اب آ رہے ہیں شراز احمد ولد محمد اکبر کھنیتر، ان کا موضوع ہے علم غیب مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضور حیدر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کر لیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ معزز ججز صاحبان، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میری تقریر عنوان علم غیب مصطفیٰ ہے۔ خطبہ کے بعد
میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت میں شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پیاری کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ حضرات گرامی، ابو جہل بارگاہ رسالت خانہ میں حاضر ہو کر یہ کہنا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں